بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل در غسل، یہ فصل غسل کے بیان میں۔ صاحب کتاب علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فصل کو قائم کیا ہے وضو کے غسل کے فرائض کے بیان کے سلسلے میں۔ غسل میں کتنے فرائض ہیں اور اس کی کیفیت کیا ہے، اس فصل کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو لفظ غسل ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور دو لفظ ہے، ایک ہے غسل اور ایک ہے غسل۔ تو غسل کے معنی آتے ہیں فعل کے۔ غسل ایک فعل کا نام ہے، یعنی جس میں سر کو، پورے بدن کو دھویا جائے۔ کلی کرے آدمی، ناک میں پانی ڈالے اور پورے بدن پہ پانی بہائے، اس پورے فعل کا نام غسل ہے۔ اور غسل غین کے زبر کے ساتھ، اس کے معنی آتے ہیں دھونا، مطلق دھونا۔ اگر آدمی اپنے ہاتھ کو بھی دھو لے تو اس کو غسل کہا جائے گا، صرف چہرے کو دھو لے تو اس کو بھی غسل کہا جائے گا۔ لیکن غسل اس پورے مخصوص فعل کا نام ہے جس کے اندر تینوں چیزیں پائی جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فصل ہے در غسل، غسل کے بیان میں۔ تو غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں، اس کو ضروری ہیں، اس کو بیان کریں گے۔ تو بنیادی طور پر تین چیزیں ہیں غسل کے اندر۔ غسل کے تین فرائض ہیں۔ ایک تو کلی کرنا، غرارے کے ساتھ حلق تک پانی پہنچ جائے، اور دوسرا ناک میں پانی لے جانا کہ ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے، اور تیسرا پورے بدن پہ پانی بہانا۔ اور جو اعضاء ہیں جہاں تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے وہاں پر پہنچانے میں مبالغہ کرنا، جیسے کہ کان ہے، عام طور پر چھوٹ جاتا ہے تو کان میں بھی آدمی پانی پہنچائے، کان کے باہری حصے تک۔ اور اسی طرح جو آدمی کا پیچھے کا حصہ ہے، پیخانے کا راستہ، وہاں بھی پانی پہنچانے کی کوشش کرے تاکہ اچھی طرح غسل ہو جائے۔ اس لیے کہ اگر بال برابر بھی کوئی عضو خشک رہ جائے نا تو غسل نہیں ادا ہوگا، تو غسل نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں شستن تمام بدن و آب در دہن و در بینی کردن فرض است۔ شستن یہ مصدر ہے دھونے کے معنی میں۔ شستن تمام بدن، پورے بدن کا دھونا، و آب در دہن و در بینی کردن، و آب در دہن پانی کو ناک میں لے جانا یعنی کلی کرنا، پانی کو منہ میں لے جانا یعنی کلی کرنا، وہ آب در بینی اور پانی کو ناک میں لے جانا یعنی ناک میں پانی ڈالنا، وہ آب در دہن و در بینی کردن، اور کلی کرنا اور ناک میں پانی لے جانا فرض است، غسل کے اندر فرض ہے۔ تو انہوں نے یہ مطلقاً بیان کر دیا ہے، اجمالاً بیان کر دیا۔ تفصیل میں نے بتایا کہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچنا چاہیے، اسی طرح جب کلی کرے تو مبالغے کے ساتھ کرے، گرگرے کے ساتھ کرے تاکہ حلق تک پانی پہنچ جائے۔ یہ تو تھا غسل کے فرائض۔ اب آگے غسل کی سنتیں بیان کر رہے ہیں۔ اور سنت اس کے اول دست بشویت، دیکھیے سب سے پہلے ان کو بیان کرنا چاہیے تھا موجبات غسل کو، یعنی کن چیزوں کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، لیکن اس کو آگے بیان کریں گے۔ فرائض کو اس لیے بیان کر دیا کہ یہ اس کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے اس کو پہلے بیان کر دیا۔ تو جب آدمی پر غسل واجب ہو جائے، ضروری ہو جائے، تو فرض اس کے اندر یہ ہے کہ کلی کرے، گرگرے کے ساتھ ناک میں پانی ڈالے، نرم ہڈی تک پہنچائے اور پورے بدن میں پانی بہائے تو غسل ادا ہو جائے گا۔ لیکن سنت طریقہ کیا ہے؟ جیسے وضو کے اندر ہے کہ اگر آدمی اعضاء اربع کو دھو لے تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح غسل کی بھی سنت ہے۔ غسل کی سنت کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ سنت اس کے، اور غسل کے اندر مستون یہ ہے کہ اول دست بشوید، کہ سب سے پہلے ہاتھ دھوئے۔ عام طور پر جو غسل واجب ہوتا ہے وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے، تو اب نیند کی حالت میں ہے تو اب آدمی کا ہاتھ رات میں ادھر ادھر ہوتے رہتا ہے، تو معلوم نہیں کہ آدمی کے ہاتھ میں نجاست لگی یا نہیں لگی ہے، ہو سکتا ہے نجاست لگ گئی ہو، تو اس لیے
سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ کو دھو لے. جب آدمی غسل کرنے کے لیے جائے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو دھو. وسنت اس کے اول دست بشوید، اور غسل میں مسنون یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئے. و نجاست حقیقی از بدن پاک کند، اور نجاست حقیقی کو بدن سے پاک کرے. تو مثال کے طور پر اگر احتلام کی وجہ سے غسل واجب ہوا ہے یا بیوی سے ملنے کی وجہ سے غسل واجب ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شرمگاہ پر بھی نجاست لگی ہوگی، اور شرمگاہ کے آس پاس جو حصے ہیں بدن کے اس پر بھی نجاست لگی ہوگی. تو ان نجاست کو، ان نجاست حقیقیہ کو بدن سے زائل کرے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہاتھ دھو لیا آپ نے اچھی طریقے سے، پھر جہاں جہاں نجاست لگنے کا ظن غالب ہو احتمال ان اعضاء کو، ان نجاست حقیقی کو زائل کر دے. پستر وضو کند، اس کے بعد وضو کرے. وضو کرے یعنی جو نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے، کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، وہ پورا وضو کرے. اور پیر بھی دھو لے، بشرطے کہ پانی غسل خانہ پکا ہو، پانی وہاں جمع نہ ہوتا ہو، تو پیر بھی دھو لے وضو کرنے کے ساتھ. لیکن اگر غسل خانہ کچا ہے یعنی یا پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس وقت پیر نہ دھوئے، صرف مسح کر لے، اور مسح کرنے کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے، دونوں ہاتھ یعنی پیر نہ دھوئے. لیکن اگر درجائے کہ آب غسل جمع می شود، لیکن اگر ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہے کہ آب غسل جمع می شود، کہ غسل کا پانی اکٹھا ہو رہا ہے، غسل می کند، تو غسل کرے یعنی پیر کو نہ دھوئے، غسل کر لے، پیر کو چھوڑ دے اور اس کے بعد پورے بدن پر پانی بہائے. اور اس کے بعد آخر میں جب غسل خانہ سے نکلنے کا وقت آئے تو اس وقت پیر کو دھو لے. پائے بعد غسل بشوید، اور پیر کو غسل کرنے کے بعد دھوئے. غسل خانے سے جب نکلنے کا ارادہ ہو تو اب پیر کو دھو کے وضو مکمل کر لے. وسح بعد تمام بدن بشوید، اور 3 مرتبہ سارا بدن دھوئے. وسح بعد تمام بدن بشوید، اور 3 مرتبہ سارا بدن دھوئے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی مسنون غسل کے اندر آتا ہے کہ آدمی 3 مرتبہ، 1 مرتبہ اگر پورے بدن پانی بہا لے تو بھی غسل ادا ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا. لیکن مسنون یہ ہے کہ بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے اس کی تفصیلی بیان کی ہے کہ پہلے دائیں سے شروع کرے، پھر سر پہ ڈالے، پھر بائیں پہ ڈالے. لیکن یہ ہے کہ 3 مرتبہ مطلقاً اگر پانی بہا لیتا ہے تو بھی سنت ادا ہو جائے گی. یہ مسئلہ یہاں پورا ہو گیا. اب ایک مسئلہ ہے کہ بال، اگر عورت غسل کر رہی ہے، عورت پر غسل فرض ہے، اور اس کے بال گندھے ہوئے ہیں، چوٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو کیا چوٹیاں کا کھولنا ضروری ہے؟ تو کہہ رہے کہ ضروری نہیں ہے. فرض بس یہ ہے کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے. اگر بالوں کے جڑ تک پانی پہنچ جا رہا ہے تو بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، لیکن یہاں ایک مسئلہ وضاحت کر رہے ہیں کہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگر بال گندھے ہوئے ہیں تو اس کی 2 شکل ہے، وہ عورت کے بال ہوں گے یا مرد کے بال ہوں گے. اگر عورت کے بال ہیں تو اگر وہ پانی سر پر اس طرح ڈال دیے کہ بالوں کے جڑ تک پانی پہنچ جا رہے ہیں تو اب اس کو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس بالوں کے جڑ تک پانی پہنچ جائے تو کافی ہو جائے گا. لیکن اگر مرد کے بڑے بڑے بال ہیں عورت کی طرح اور اس نے چوٹیاں باندھ رکھی ہے اور اس پر غسل فرض ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری ہے، چوٹی کے کھولنا ضروری ہے، اور اس بالوں کے جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے. وبرزن، اور عورت پر رسانیدن آب در بیخ منہ ہائے، بیخ کے معنی جڑ اور منہ کی جمع منہائے. رسانیدن آب، پانی کا پہنچانا، در بیخ منہائے، بافتہ گندھے ہوئے بالوں کے جڑ تک، فرض ہے. یعنی عورت پہ اتنی بات تو فرض ہے کہ غسل میں بالوں کے جڑ تک پانی پہنچائے، لیکن اس کے لیے چوٹی کا کھولنا ضروری نہیں ہے. وہ شکافتن مصدر ہے پھاڑنا، کھولنا. اور شکافتن منہائے بافتہ، لیکن گندھے ہوئے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہاں پورا ہو گیا. لیکن اگر مرد کے بڑے بڑے بال ہیں عورت کی طرح، چوٹیاں بنی ہوئی ہے، تو
تو کہہ رہے ہیں وہ بر مرد اگر موئے سر داشتہ باشد، اور مرد کے سر کے بال اگر گوندھے ہوئے ہوں، شگافتن منہ و شستن تمام آ اثر تابن، تو ان بالوں کو کھولنا، شگافتن منہ تو بالوں کو کھولنا، و شستن تمام اور ان تمام کو دھونا، از سر سے، تابن اچھا از سر سے، تابن ان کے جڑوں تک، فرض ضروری ہے، یعنی بالوں کو کھولا جائے گا اور کھول کر بالوں کو دھویا جائے گا، بالوں کے سر سے لے کے بالوں کے جڑ تک، یہ ضروری ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کیوں ضروری ہے، لیکن بڑی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مرد کے لیے ضروری اس لیے ہے کہ اس کے لیے حرج نہیں ہے۔ عام طور پر مرد کے بال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، 100 میں سے ایک آدھ کوئی آدمی ہوگا جس کے بال عورتوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، تو اس کے لیے اگر ہم ضروری قرار دے دیں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، لیکن عورتوں کی بال عام طور پر بڑے ہوتے ہیں اور گوندھے ہوئے ہوتے ہیں، چوٹیاں بنی ہوئی ہوتی، تو اگر ہم کہہ دیں کہ ان کے لیے بالوں کو کھول کر جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے تو ان کے لیے بہت شدید حرج ہو جائے گا۔ کسی عورت کو اگر دن میں 2 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ غسل کی ضرورت پڑے تو اس کو بار بار بال کو کھولنا پڑے گا، چوٹیاں باندھنی پڑے گی، اس لیے شریعت نے اس کے سلسلے میں رعایت کی ہے۔